السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی النبی امہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت فرمائی جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی، ترجمہ سنیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کر دے۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کامل مومن، مکمل مومن، اکمل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور کا عاشق ہوگا، پکا عاشق ہوگا۔ اور یہاں عشق سے مراد، محبت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کے پیار کرے گا، یعنی جو آپ نے پسند کیا اسے پسند کرے گا، جس سے آپ نے روکا اس سے رکے گا، آپ کی پسند کی چیزوں کو اپنائے گا، آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اشرف المخلوقات۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے چاند سے لے کر اب تک جو بیانات کیے وہ عشق کی ایک کڑی تھی، اس میں نے آپ نے سمجھایا کس سے پیار کرنا، کون سا نبی آیا جس کی شان کیا ہے۔ اب جب ہم سمجھ گئے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار مقامات دے دیا، اعلیٰ بنا دیا، عرفہ بنا دیا، اس امت کو گواہ بھی بنا لیا، اور اس امت کی نبی پاک کے صدقے میں بخشش بھی فرما دی۔ اگر یہ امت گناہ کرنے کے بعد مچھر کے پر کے برابر رو بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا۔ یہ اس امت کی شان جو بنی، یہ نبی پاک کا صدقہ۔ آج جتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں یہ سارا حضور کا صدقہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ جتنی نعمتیں، جو چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ نعمت، یہ ساری کے ساری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ۔ تو آپ بتائیے کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم ٹوٹ کے پیار کریں؟ اس لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کامل مومن کی نشانی یہ ہے وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے پیار کرے گا۔
اپنے بیٹے سے زیادہ مجھ سے پیار کرے، دوست احباب رشتہ دار و اقارب سے زیادہ مجھ سے پیار کرے گا۔ اب آج میں آپ کے سامنے محبت کی مثالیں دے رہا ہوں، مگر اس سے قبل چند وہ باتیں پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم حضور سے پیار کریں۔ اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں، حیوانات، نباتات، جمادات، الحمدللہ ہم احساس والے ہیں، ہم عقل والے ہیں، مگر بعض چیزیں وہ ہے جس میں عقل بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، حیوانات و جمادات و نباتات۔ آج میں چند مثالیں انہی لوگوں کی دے رہا ہوں جو حیوانات و جمادات و نباتات میں سے، انہوں نے بھی نبی پاک سے ٹوٹ کے پیار کیا، ٹوٹ کے پیار کیا۔ اور جب، اب مثال کیا دوں گا، جب ان نباتات و حیوانات و جمادات نے پیار کیا ہے، انسان تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ نبی پاک سے پیار کرے۔ مثال کے طور پر واقعہ سب نے سنا، اب میں مثالیں دے رہا ہوں، سنتے جائیں آپ اور عشق کو بڑھاتے جائیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج اتوار ہے، اتوار کے دن بعض لوگ جاتے ہیں باغات میں، بگیچوں میں یا پھر فارم پر۔ یہ جاتے کیوں ہیں؟ کہ ان کو اچھا لگتا، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو گویا کہ وہ تو فارم سے، فارم کے درختوں سے، اس کے پتوں سے، وہاں کی خوبصورتی سے پیار کرتے ہیں۔ انسان تو پیار کرتا ہے تبھی تو وہاں گیا، تاکہ سکون ملے، تاکہ اطمینان ملے۔ پہاڑوں کی سیر کرتا ہے تاکہ سکون ملے، اطمینان ملے۔ مگر آپ جہاں جا رہے ہو تو آپ تو پیار کر رہے ہو اس سے، اس جگہ سے، اس کی خوبصورتی سے، اس بگیچے سے، اس باغات سے، اس پہاڑ سے، وہاں کی ہریالیوں سے، مگر وہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ آپ کرتے ہو کیونکہ آپ عقل والے ہو، وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، وہ تو آپ کا نام تک نہیں جانتا۔ یہ بالکل اٹل حقیقت ہے۔ آپ کے فارم کے درخت آپ کا نام بھی نہیں جانتے، آپ کے فارم کے پتھر آپ کا نام بھی نہیں جانتے، مگر آپ ان سے پیار کرتے ہو، اس جگہ سے پیار کرتے ہو کیونکہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، مگر وہ آپ سے پیار نہیں کر رہے۔ مگر آؤ انسانوں میں ایک بشر ایسا آیا، جو لوگ رٹ لگاتے ہیں نا ہماری طرح سے، میں نے کہا بے وقوف بتا، لا دے ایک مثال۔ ایک ایسا بشر آیا 12 ربیع الاول کے دن، جس بشر جیسا کوئی بشر تھا ہی نہیں، ایسا آیا۔ حضرت انس بن مالک گواہ ہیں، فرماتے ہیں جب ہم خیبر سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں احد پہاڑ پہ ہماری نظر پڑی، اور جب احد پہاڑ پہ نظر پڑی تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، سنو، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے حدیث پاک میں توجہ چاہوں گا سب کی، حضور نے حدیث میں بھی یہ نہیں کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا، نہیں، پہلے اس کا نام لیا تاکہ انسان سمجھ جائے پتھر کسی سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضور نے کیا کہا؟ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر کہا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تاکہ انسانی عقل اس پر رک کر ٹھہرے اور ٹھہر کر کہے واقعی میں 12 ربیع الاول کے دن وہ آیا کہ اس جیسا بشر دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ کیونکہ پتھر کا محبت کرنا عقل سے ماورا، عقل سے ماورا، یعنی محب پتھر ہوا، محبوب حضور ہوئے، محب پتھر ہوا، محبوب حضور ہوئے۔ اور محب کی اداؤں میں ایک ادا یہ بھی ہے کہ جب محبوب کی آمد کا ذکر ہو نا تو خوش ہو جاتا، وجد میں آتا ہے۔ جیسے ہم کو پتا ہے نا حضور آنے والے ہیں، 12 ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم جم کے کہتے ہیں نا سرکار کی آمد، یہ ہے وجد۔ یہ کیا ہے؟ وجد۔ یہ کیا ہے؟ رضا پل سے وجد کرتے گزریے، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، یعنی گھبرائیے مت رضا، گھبرائیے مت،
पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा, मत घबराइए, इश्क में झूमते चले जाए। क्यों? रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। वो देखो सामने रब्बे सलीम की सदा कौन लगा रहा है। तो अब घबराना नहीं है, हम नहीं कटेंगे। कटे वो जिसने गद्दारियां की हो, कटे वो जिसने गुस्ताखियां की हो, कटे वो जिसने अपने कलम से नबी पाक का नुक्स बयान किया, कटे वो जिसने मिलाद को बिदअत कहा, कटे वो जिसने नबी पाक की शान को घटाया, कटे वो जिसने नबी पाक की अहले बैत को घटाया, कटे वो जिसने आपके सहाबा की शान को घटाया। वो क्यों कटे जिसने शान सहाबा भी बढ़ाया, शान अहले बैत भी बढ़ाया, शान अंबिया भी बयान की और शान सरवरे अंबिया भी बयान की। और जब बयान की है तो रजा घबराओ मत, वज्द करते गुजरिए, वज करते गुजरिए, घबराना नहीं है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप बेहतरीन उम्मत हो, बस मोहब्बत अपना लें। और इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने डंके की चोट पर कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। यानी ये कौन कह रहा? रब कह रहा, तू यहां वहां मत भाग, मोहम्मद से वफा की ना तो हम तेरे। ये जहां तो क्या चीज है? हम तेरे। रब कह रहा हम तेरे हैं। और फिर क्या कहा? ये जहां चीज की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जवाब शिकवा था, ये शिकवा का जवाब था जो आपने दिया आखिरी के अंदर। यानी रब कह रहा, ए बंदे, मेरे बंदे सुन, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है? लोह कलम तेरे हैं। और मैंने कल ही समझाया था, लो कहते तख्ती को, कलम कहते लिखने को पेन, कलम पेन, लो तख्ती। क्या मतलब? ये जहां चीज क्या है? लो कलम तेरे, तेरे हाथ में हम कलम देंगे। तू लिखेगा ना बारिश हो तो हम बारिश दे देंगे, तू लिखेगा बेटा हो हम बेटा दे देंगे, तू लिखेगा बीमार को शिफा हो जाए हम बीमारों को शिफा दे देंगे। ताज्जुब वो करे करामतों पर जिनको इश्क समझ में नहीं आया। गरीब नवाज की करामतों पर वो ताज्जुब करे जिसे इश्क समझ में नहीं आया। हमें समझ में आ गया है, महबूब थे नबी पाक के, गरीब नवाज आशिक थे। और जब आशिक जीद में आता है ना तो फिर मिट्टी को ठोकर मार दे सोना बना देते हैं। शर्त है मोहब्बत कामिल हो, शर्त है मोहब्बत कामिल हो। मैंने कहा उसूल है कि उहद पहाड़ मुहिब हुआ, नबी पाक महबूब हुए। पत्थर ने प्यार कर लिया और पत्थर नबी पाक से प्यार करते हैं। एक साहबी कहते हैं, हम कहीं से आ रहे थे, हम गुजरे वहां से, तो हुजूर ने फरमाया ओहद मुझसे प्यार करता है, मैं ओहद से प्यार करता हूं। यह हदीस एक नहीं कई तरीकों से रावी है, इसके कई तरीकों से इसको रिवायत किया गया। अब जो मैंने आपसे कहा, मुहीब महबूब की याद में और आमद पर खुश हो जाता है, झूम जाता है, वजद में आ जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया? ओहद से मैं प्यार करता हूं, ओहद मुझसे प्यार करता है, मैं ओहद से प्यार करता हूं। एक दिन, हदीस पाक है, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, सबका मफहूम ही बयान करूंगा। एक दिन नबी पाक खुद ओहद पहाड़ पे चले गए, अकेले नहीं थे, साथ में सिद्दीक को भी ले गए, साथ में उमर को भी ले गए, साथ में उस्मान इब्ने अफ्फान को भी ले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तीनों को ले गए। और जब लेकर एक नबी, एक सिद्दीक, एक उमर, एक उस्मान, चार, एक नबी, एक सिद्दीक, एक उमर, एक उस्मान, चार को लेकर ओहद पहाड़ पे गए। मुहीब जान गया महबूब आए, जब मुहीब ने जान लिया महबूब आए तो मुहीब वजद में आ गया, हिलने लगा, हिलने लगा। किसी बदबख्त को समझ में आए ना आए, बरेली के ताजदार को समझ में आ गया। एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा। अल्लाहु अकबर, रखती है कितना वकार एड़ियां, अल्लाहु अकबर, रखती है कितना वकार एड़ियां। क्या मतलब? जब ओहद पहाड़ ने देखा महबूब आ गए, झूमने लगा। वो भी कह रहा होगा सरकार की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद। और यहां रुक के जुमला कह दूं, सिद्दीक की आमद, उमर की आमद, उस्मा की आमद। ये पत्थर ने कहा था, गोया कि कहा होगा अपने इश्क के अंदर, अपने अंदाज में। ये उसका इश्क था, वजद में आ गया। और जब नबी पाक ने देखा हिल रहा,
वज्द में आ गया तो अपनी एड़ी उस ओहद पहाड़ को मारी और मार कर कहा, सोन तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद मौजूद है। एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद मौजूद है। जब इतना कहा ना महबूब ने, मुहिब ठहर गया, मुहिब ठहर गया। पता चला महबूब जो कहे उसका हुक्म मानो, महबूब जो कहे उसका हुक्म मानो। अब पत्थर से हमें सीखना है। ओहद पहाड़ तेरी किस्मत पर मेरे मां बाप कुर्बान, तेरी किस्मत पर मेरे मां बाप कुर्बान। तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद मौजूद। वो पहाड़ हमें सिखा गया, अंदाज सिखा गया। ए रोजाना आज जुमा से लेकर बयानात कर करके लोग थक गए। अब तक नहीं समझे कि गुस्ताखों से कब अलग होना। अब तक बैठ रहे खा रहे। पत्थरों से कुछ सीख लो यार, जमादात से कुछ सीख लें आप। जमादात ने इतनी टूट के मोहब्बत की, जब हुजूर ने कहा रुक जा, जमादात था गैर ज़वील उकूल, गैर हसी एहसास वाला नहीं, मगर रुक गया। रुक कर बतला दिया, ए मुहिबो सुन लो, अगर महबूब किसी चीज का हुक्म दे तो मानना पड़ता। और महबूब ने कहा बदमज़हबों से बचो, हम कब बचे? गुमराहों से बचो, हम कब बचे? ये तंबी है जवानों को। ए जवानों, ये जमादात तुम्हें तंबी कर रहे हैं। ये पत्थर जो नबी पाक से मोहब्बत करते थे वो तुम्हें हिला रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी आंखों से गफलत का पर्दा उतार रहे हैं। ये मौलवियों की, उलमाओं की बातें नहीं है जो तुम कह रहे हो। इनके झगड़े, आपस के झगड़े, कौन से किसी ने पैसे खाए? कोई किसी का खाकर नहीं बैठा। मगर याद रखना, ये सारी बातें वो है जो हमने जमादात से सीखी है। जब पत्थर हक रखता है हुजूर से मोहब्बत करने का, तो हम भी हक रखते हैं आशिकों को दोस्त बनाए, गुस्ताखों से दूर रहें। ये हक रखते हैं हम भी। और हक सबसे ज्यादा हमारा है, पत्थरों से ज्यादा हमारा है कि हम नबी पाक से टूट के प्यार करें। ये तो मैं पत्थर की बात कर रहा था। अब आ जाता हूं लकड़ी पर। लकड़ी, दरख्तों की जो लकड़ियां होती है ना, गैर हिस्सी है, गैर ज़बील उकूल है, एहसास नहीं है उसमें, अक्ल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते थे, उस वक्त सहाबाए किराम ने अपनी हैसियत के मुताबिक नबी पाक के साथ मिलकर जो मस्जिद नबी खजूरों के तनों की जो बनाई थी, उसमें एक मिंबर बनाया था। खजूर के तनों का मिंबर था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर बैठकर बयान देते थे, खुतबा देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस मिंबर पर बैठते ना, जब अवाम साहबाए किराम की तादाद बढ़ने लगी, तो जो पीछे आते थे ना, उनको हुजूर दिखते नहीं थे, हुजूर नजर नहीं आते थे पीछे वालों। और नबी पाक की उम्र के हिसाब से वो तना और मिंबर छोटा था जिस पर बैठते थे, तो आप बार बार अपनी करवट बदलते थे और हाथ का टेक लेकर खड़े होते, जिससे आपको तकलीफ होती थी। साहबाए किराम ने जब ये मंजर देखा, वाकिया मकसूद नहीं है, कुछ बातें समझाना मकसूद है। आपने सुना होगा, साहबा कहते हैं कि हमने सोचा आपस में कि हम नई लकड़ी का एक मिंबर तैयार कर दें। हुजूर से मशवरा किया, हुजूर ने कहा इजाजत दे दी, बनाओ। बना दिए। अब जब बनाया ना, तो सुनो क्या हुआ। जो पुराना था ना, पुराना, उसके बगल में नया मिंबर बना के रख दिया लकड़ी का। अब पुराना मिंबर यहां था, नया मिंबर यहां रख दिया। हुजूर घर से निकल कर आए, पुराने से हटे, नए पर बैठने जा रहे थे कि पुराना रोने लगा। अब आप मुझे बताएं, यहां पुराना था, उसके बगल में कुछ हट कर नया रख दिया था। कितनी दूरी? एक कदम या दो कदम की दूरी, एक कदम या दो कदम की दूरी। एक कदम या दो कदम दूर आए, नए मिंबर पर बैठे, पुराना मिंबर छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। और जब रोया ना, तो उसकी आवाज रब के फजलो करम से और उसकी अताते सहाबा ने भी सुन ली। अल्लाह ने उनको भी समात अता कर दी, ताकि सहाबा समझ जाए जब लकड़ी प्यार करती है तो फिर हमें भी हक है कि ए सिद्दीक जब लड़का भी आ जाए ना, ए उमर जब मामू भी आ जाए तो छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ये सहाबा ने तो हक अदा कर दिया था। अब बात हमारी है,
ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم روزانہ جتنے بیان سن لے، گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، سگائی شادی بیاہ کھانا سب کچھ ہو رہا ہے۔ عید میلاد کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر یہ کمکم کسی کام کے نہیں ہے۔ لکڑیاں سمجھا رہی ہے آپ کو، غیر حصی چیز سمجھا رہی ہے آپ کو، غیر ذویل العقل چیز آپ کو سمجھا رہی ہے۔ اے عاشقو، کب بیدار ہوں گے؟ کب اپنی آنکھوں سے پردہ اٹھاؤ گے؟ ایک قدم دو قدم ہٹ کر صرف اس ممبر پر آئے، رونے لگی، روئی نہ، فوراً نبی پاک ممبر سے اتر گئے، نئے ممبر سے اتر گئے، اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ممبر رو رہا؟ عرض کی ہاں، میرے فراق میں میری جدائی میں رو رہا، میں نے اسے چھوڑا نا، آج نہیں بیٹھا اس لیے رو رہا۔ صحابہ بھی اس کے رونے کی آواز کو سن کر رونے لگے۔ امام حسن بصری نے جب اس حدیث کو پڑھا تھا نا تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا، اے انسانوں، اے عاشقوں، اے 15ویں صدی میں 1500 سالہ جشن میلاد منانے والوں، تم لکڑی سے زیادہ حقدار ہو کہ راتوں میں جاگ کر اس نبی پر درود پڑھ کے رویا کرو، تم زیادہ حقدار، لکڑی سے زیادہ تمہارا حق ہے، نام لے کر رو، کیونکہ وہی شفاعت کریں گے۔ ہم تو سراپا گنہگار ہیں، سراپا سیاکار بدکار ہے، وہی شفاعت کرے گے، وہی بخشنوانے والے، وہی بخشوانے والے۔ الغرض فرماتے ہیں جب اس ممبر سے ہٹ کر یہاں آئے، لکڑی رونے لگی، حضور نیچے آ گئے۔ آنے کے بعد نبی پاک نے کیا کیا پتا ہے؟ اپنے ہاتھ اس ممبر پہ مارے، وہ کہتے ہیں نا تھپ تھپانا، تسلی دینا، تشفی دینا، اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے تھپ تھپانے لگے اور کہنے لگے خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ پھر بھی رو رہی تھی، پھر بھی روئی تو نبی پاک نے اپنے سینے سے اس کو لگا لیا تھا، سینے سے لگایا، خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہوئی نا تو حضور نے اس کو دو اختیار دیے تھے۔ نمبر ایک، حضور نے فرمایا اے تنا، اے لکڑی، اے کھجور کے تنے سن، اگر تو چاہے، تجھے اختیار ہے تو میں تجھے ابھی پکڑ کے جنت میں گاڑ دوں، اور اگر تجھ چاہے تو دنیا کے کسی باغیچے میں ڈال دوں تاکہ تجھ سے پھل اگے اور دنیا کے مومن تجھ سے کھائے، یا اگر تو چاہے تو جنت میں گاڑ دوں تاکہ تیرا پھل مومن کھائے۔ اختیار، پتا چلا حضور مختار بھی ہیں، حضور مختار بھی۔ لکڑی جو ہے نا تنا خاموش ہو گئی، حضور سے بات بھی کر رہی ہے، حیت بدل گئی، لکڑی کبھی بات نہیں کرتی۔ عام شخص کا میلاد نہیں ہے 1500 سالہ، یاد رکھنا، جس سے لکڑیاں بھی بات کرتی تھی۔ ڈنکے کی چوٹ پر گستاخوں سے کہنا تیرے باپ داداؤں نے اگر کسی لکڑی سے بات کی تو ہمارے پاس لا، نہیں لا سکے گا، نہیں لا سکے گا اور لا بھی نہیں سکتا۔ لکڑی نے بات کی، یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتی ہوں، جانتی تھی 2 قدم کی دوری برداشت نہ ہو سکی، دنیا کے باغیچے کی دوری کیسے برداشت کر پاؤں گی، تو بہتر ہے جنتی دے دو۔ یہ احساس گویا کہ جو غیر حصی تھی، جس میں احساس نہیں تھا، محبوب کے وسیلے اور نسبت سے احساس بھی آ گیا تھا، اسے بھی پتا تھا جنت مانگ لو، اسی میں نعمت کہا جنت میں گاڑ دیں یا رسول اللہ۔ پھر خاموش ہو، پھر خاموش ہو گئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کسی نے امام شافعی سے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ زندہ کرنا بہترین معجزہ تھا، بڑا معجزہ تھا۔ آپ نے کہا تھا امام شافعی نے، سنو، نبی پاک سے تنے کا اس ممبر کا بات کرنا اور حضور کی جدائی میں رونا یہ سب سے بڑا معجزہ۔ بولا وہ کیسے؟ آپ کہنے لگے سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر مار کے قم بإذن اللہ کہ مردہ زندہ کر دیا، اور جب زندہ ہوا تو بولا، زندہ ہوا تو کھایا، زندہ ہوا تو چلا، زندہ ہوا تو اٹھا، زندہ ہوا تو بات کی، زندہ ہوا تو وہ تمام کام کیے جو پہلے کرتا تھا، یعنی اس کے جو کام تھے وہ کرنے لگا، وہ اس کے جو کام تھے وہ کرنے لگا۔ میرے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ لکڑی جس کی آنکھ بھی نہیں ہے،
جس کی زبان بھی نہیں ہے، غیر حسی، غیر ذویل القول، مگر حضور کی نسبت سے بول بھی رہی ہے، حضور کی نسبت سے حضور کی دوری کو دیکھ بھی رہی ہے، حضور کی نسبت سے رو بھی رہی ہے، آپ کی جدائی کو جان بھی رہی ہے۔ پتا چلا یہ معجزہ بڑا تھا، الغرض لکڑی بھی روئی ہے۔ ہم زیادہ حقدار، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ جن کی نسبتوں سے ہم چمک رہے ہیں۔ یہ انداز، یہ ٹھاٹ باٹ ہمارے نہیں ہوتے اگر جولی میں یا رسول اللہ ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ۔ جانور تو جانور، یہ جمادات، نباتات، کون نہیں بولے؟ سب بولے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں نا کہ نبی پاک ہمارے ساتھ سفر میں تھے، ایک بدو دیہاتی سامنے سے آ رہا تھا، سامنے سے آ رہا تھا، اس کی قسمت کا ستارہ ایسا چمکا، صحابہ رش کرنے اس کی قسمت، بدو تھا، پہچانتا نہیں تھا حضور، نہ اسے پہچانتے تھے نہ وہ حضور کو پہچانتا، ہم بھی نہیں پہچانتے۔ بدو تھا، اپنے گاؤں میں جا رہا تھا، مگر راستے میں ٹکرا گیا، حضور نے اس کو کھڑا کر دیا، کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے حضور نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گاؤں، دیہات، بدو تھا۔ حضور نے پوچھا خیر چاہتے ہو؟ خیر چاہتے ہو؟ وہ پوچھنے لگا خیر کیا ہوتا ہے؟ کہا خیر یہ ہے کہ بلند آواز سے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے دو اتنی۔ جب اس نے اتنا جملہ نبی پاک کی زبان سے سنا نا، اس کے دل کا ظلمت چھٹنے لگا، نور آنے لگا، نور آنے لگا۔ فوراً وہ بدو، وہ دیہاتی جو کچھ نہیں جانتا تھا، وہ کیا کہا پتا؟ اس نے ڈائریکٹ جب حضور نے کہا کلمہ پڑھ لے، اس کے دل میں ایمان داخل ہونے لگا۔ کلمے کو جب حضور کی زبان سے کوئی اگر سن لے کلمہ، پھر اس کے دل کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ظلمت چھٹنے لگی۔ وہ فوراً کیا بولا پتا ہے حضور کو؟ دلیل کیا ہے اس پر؟ دلیل، حضور کہتے ہیں دلیل چاہتا ہے؟ سن۔ وہ دیکھ رہا ہے ببول کا درخت سامنے، کا ہاں سامنے ببول کا درخت تھا کنارے پر، گھاٹی کے قریب۔ حضور نے اس درخت سے کہا اے درخت چل کر میرے پاس آ جا۔ زمین سے وہ درخت نکلا، انسان کی طرح چل کر حضور کے پاس آ گیا۔ فرما بردار، تابع، کیونکہ محیب تھا، محبوب نے حکم دیا جانا پڑے، محبوب نے حکم دیا ہے جانا پڑے، اور محبوب ہی نے کہا ہے شراب چھوڑ دو، محبوب ہی نے کہا ہے گمراہوں سے دور رہو، محبوب ہی نے کہا ہے بد مذہبوں سے دور رہو، محبوب ہی نے کہا ہے اپنے عقیدے پر مضبوط رہو، محبوب ہی نے کہا ہے میری پسندیدہ چیزوں کو پسند کرو۔ اے مومنو، تم نے کب کیا؟ اپنے اعمال، اپنی محبت پر غور کرنا۔ یہ محبت نہیں ہے، کھوکھلا دعویٰ۔ اگر کھوکھلا دعویٰ ہے تو 1500 سالہ جشن ولادت میں مضبوط بننے کی کوشش کریں، کیونکہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں۔ لہذا وہ درخت اپنی جگہ سے اٹھا، اکھڑا، نکل کر حضور کے پاس آ گیا۔ بدو دیکھتا رہ گیا، بدو دیکھتا رہ گیا۔ حضور نے پھر کہا درخت سے جا، چلا جا۔ وہ گیا اپنی جگہ، پھر فٹ ہو گیا۔ بدو جاتے جاتے کہنے لگا یا رسول اللہ جا رہا ہوں، گاؤں والوں سے بھی کہوں گا، دیہات والوں سے بھی کہوں گا، اے دیہات والوں خیر چاہتے ہو تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ اگر پڑھ لیا تو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور اگر نہ پڑھا تو مجھے ہی اپنی غلامی میں لے لینا، مجھے اپنی غلامی میں، قسمت ہے اس کا ستارہ چمک گیا۔ بات مقصود یہ تھی کہ درخت جو غیر حسی ہے، غیر ذوی العقول ہے، عقل نہیں ہے، مگر حضور نے آواز دی، فوراً چلا، فوراً چلا آیا۔ جانتا تھا نا یہ تو وہ نبی ہے، اگر نماز میں حکم دے دے تب بھی جانا پڑے گا، نماز میں حکم دے دے۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر نماز میں حضور بلا لیں، فوراً نماز سے فارغ ہو کر حضور کے پاس جائیں، یعنی جہاں تھے، جیسے پہلی رکعت ختم ہوئی، دوسری رکعت میں تھے، حضور نے آواز دی حضور کے پاس چلے جائیں۔ حضور نے کہا جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، تو صدیق کے گھر بھی جاؤ، وہاں سے پھر آؤ، جب صدیق اکبر آ جائے پھر آپ مسجد میں جانا، جہاں سے رکعت شروع کی تھی وہیں سے شروع کر دینا۔ اب پہلی رکعت نہیں پڑھنی، آپ کی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں کہنا ان سے اسی محبوب کا جشن منانے جا رہے ہیں،
اسی محبوب کا جشن منانے جا رہے ہیں. یہ کیا سمجھیں گے؟ یہ قیام و سجود کیا ہے؟ سب حضور ہی کا صدقہ ہے. یہ قیام و سجود نبی پاک ہی کا تو صدقہ ہے، حضور ہی کا صدقہ ہے. الغرض درخت اپنی جگہ سے آ گئے. ایک اور روایت ہے، خود آپ کے چچا جناب ابو طالب فرماتے ہیں جب ہم ملک شام کی طرف گئے اعلان نبوت سے پہلے، اس وقت نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. میرے ساتھ حضور بھی تھے. ملک شام ہم گئے تھے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداران بھی میرے ساتھ تھے. جب ہم ایک گرجا گھر کے قریب رکے، وہاں ہم اکثر رکتے تھے، رک کر کھانا بناتے تھے، کھاتے تھے، پھر ہمارا کارواں آگے چلتا تھا. مگر کبھی بھی گرجا گھر سے پادری باہر نہیں آیا تھا، کبھی نہیں آیا. ہم نے کبھی اس کا چہرہ گرجا گھر دیکھتے تھے، پادری کو نہیں دیکھا تھا. مگر اس دن جس وقت نبی پاک ہمارے ساتھ سفر میں تھے، وہ پادری کانپتا ہوا باہر آ گیا، ہانپتا ہوا باہر آیا، اور آنے کے بعد سب کے چہرے دیکھنے لگا. جناب ابو طالب کہتے ہیں یہ کبھی باہر نہیں آیا، آج کیوں آیا؟ کبھی نہیں آیا، آج کیوں آیا؟ مگر آ گیا. اور آنے کے بعد سب کے چہرے دیکھنا. جب اس کی نظر کس پہ پڑی؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. ہاں، جب ان پہ پڑی نا، جو سرور انبیاء تھے، تاجدار انبیاء پر جب اس کی نگاہ پڑی، اس نے اپنا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا لوگوں سن لو مجھ سے، یہ عام شخص نہیں ہے، رب نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ نبیوں کا نبی بن کر آیا ہے، یہ رسولوں کا سردار بن کے آیا. اب سرداران مکہ اور جناب ابو طالب نے سنا نا، کیا کہا پتا؟ تجھے کیسے پتا؟ تجھے کیسے پتا چلا اے پادری؟ تجھے کیسے پتا؟ اس پادری نے جو جواب دیا تھا نا، واقعہ میرا اس بات پہ مقصود تھا بیان کرنا. پادری نے کہا میں اپنے گرجا گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، جب تمہارا قافلہ اس پہاڑ سے اتر رہا تھا نا، اس پہاڑ پہ جتنے درخت، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں ہیں، تم اتر رہے تھے، سارے درخت اس نبی آخر الزماں کو سجدہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے. یہ تو تھی پادری کی بات. اگر پتھروں پہ آ جاؤں تو اس کے راوی بھی مولائے کائنات ہیں. فرماتے اعلان نبوت سے پہلے میں جب نبی پاک کے ساتھ پتھریلی زمین پہ چلتا تھا تو ہر پتھر، ہر شجر سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. الغرض پتھر اور درخت پڑا کرتے، گویا کہ بے جان، غیر ذوی العقول، غیر حسی چیز نبی پاک کو سلام کر رہے ہیں. اور پادری کہہ رہا ہے سجدہ کر رہے، سجدہ، درخت سجدہ کر رہے. اور یہ بات صحابہ کے سامنے بھی پیش آئی تھی، صحابہ کے سامنے بھی پیش آئی تھی. صحابہ سمجھ گئے تھے جو آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں جو جانوروں، نباتات اور پتھروں کے واقعہ سنا رہا ہوں نا، اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلا آپ انسان ہو، آپ نے کیا حق ادا کیا. مگر صحابہ جانور کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے. کیا سمجھے تھے وہ بھی سن لیں. ایک اونٹ پاگل ہو چکا تھا، پاگل ہو چکا. وہ اونٹ کیسا تھا کہ اس پر گھر والے پانی لاد کر، اس کی پیٹھ پر پانی لادتے تھے، کھیت میں لے جاتے تھے، کھیت کو پانی سے سیراب کرتے تھے. مگر جب سے وہ اونٹ پاگل ہوا نا، پاگل ہوا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. اور جب کام کرنا چھوڑ دیا تو کھیتی باڑی میں جو پانی لگتا تھا وہ کھیت سوکھ چکا تھا. تو صحابہ نے آ کر نبی پاک سے اس اونٹ کی شکایت کی، یا رسول اللہ ایک اونٹ پاگل ہو چکا ہے. حضور نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. اب سنیں، وہ اونٹ پاگل ہوا تھا نا، کاٹتا تھا لوگوں کو، کاٹتا تھا. جب نبی پاک کی بارگاہ میں آیا نا، جیسے ہی حضور کو دیکھا، سب سے پہلا کام اس کا یہ تھا، آ کر فوراً اپنے سر کو نبی پاک کے قدموں میں سجدوں میں جھکا دیا تھا. پاگل تھا، پاگل ہو چکا، مجنون ہو چکا تھا. مگر اس پاگل اونٹ نے بھی جب حضور کو دیکھا سجدے میں گر گیا. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا نا، بول اٹھے. صحابہ تھے نا. بس یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. صحابی بول اٹھے یا رسول اللہ
یہ تو جانور ہے. جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, مگر عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, مگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز. صحابہ سمجھ گئے جب جانور سجدہ کرے تو ہم کیوں نہ کریں, تو حضور نے منع کر دیا نہیں. مگر جانوروں سے صحابہ کرام نے یہ طرز تو سیکھا کہ جانور نبی پاک سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. ایک بکری ذبح کر دی گئی ہے, گوشت بنا لیا گیا, نبی پاک ایک جنازے میں شریک ہوئے, جنازے کو تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے. ایک عورت نے دیکھ لیا حضور آئے, جب اس کو پتا چلا نا حضور جنازے میں آئے ہیں تو اس نے فوراً بکری کا گوشت تیار کیا, منگوائی, تیار کیا. تیار کرنے کے بعد اس نے کھانا بنا دیا. جب حضور سارے معاملات سے جنازے کے فارغ ہو گئے نا تو اس نے ایک صحابی سے عرض کی کہ حضور کو دعوت دیجیے, میرے گھر آئے, کھانا تناول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس عورت کے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے تشریف لے گئے. دسترخوان بچھایا گیا, دسترخوان لگ گیا, کھانا بھی آ گیا, بکری ذبح ہو گئی, ذبح ہو پر آنکھ پہ لگ بھی گئی, بن بھی گئی, گوشت شوربہ سب تیار ہو گیا, ساری چیزیں حضور کے سامنے رکھ دی گئی. جب رکھی نا, جب پہلا لقمہ لینے کے لیے نبی پاک نے ہاتھ بڑھایا, محیب تھا نا, جانور تھا مگر محیب تھا. بولو سبحان اللہ. ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ محبوب کی ناپسندہ چیز کو ہم بھی ناپسند کریں. وہ محیب تھا, جانتا, وہ جانتی تھی بکری, وہ فوراً بولنے پر قادر ہو گئی رب کی عطا سے, اور عرض کرتی یا رسول اللہ مجھ کو مت کھانا, مجھ کو مت کھانا. نبی پاک نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگی اس لیے یا رسول اللہ کہ مجھ کو اس عورت نے بغیر مالک کی اجازت کے ذبح کر ڈالا ہے. فوراً نبی پاک نے ہاتھ روک دیا, اس عورت کو بلایا. عورت یہاں, صحابی سے کہا پوچھو اس سے. صحابی رسول نے ان سے پوچھا کیا بغیر اجازت کے تم نے بکری ذبح کی ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک سے مخاطب ہوئی. اب سنیں, وہ کہتی یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو دیکھا آپ جنازے میں آئے ہو تو میں نے ایک آدمی کو بکری خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے کہ بکری خرید کے لا, میں آج حضور کے لیے کھانا بناؤں گی, مگر کہیں بکری ملی نہیں. تو میری نظر پڑوسی کی بکری پہ پڑی, تو میں پڑوس میں گئی تو مالک نہیں تھا, اس کی عورت اور اس کی بیوی گھر میں تھی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا, تو اس کی بیوی نے کہا لے جاؤ. تو میں لے آئی, ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد بنا دیا. حضور نے فرمایا یہ سارا کھانا قیدیوں کو دے دو, یہ سارا کھانا قیدیوں کو دو. واقعہ مقصود نہیں تھا, بتانا یہ تھا یار کٹی ہوئی ذبح کی ہوئی آنکھ پہ ہانڈی پہ لگی ہوئی بکری بھی بولتی ہے. محبوب ایسا ہونا تو بنی ہوئی بکری بھی, بھونا ہوا گوشت بھی بولتا. اے عاشقو تمہیں کیا ہوا؟ وہ جانتی تھی نبی پاک کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھاتے جو ناپسند, جو بغیر اجازت کے ذبح کی جائے. فوراً بول گئے یا رسول اللہ آپ مجھے مت کھانا, کیونکہ جانتی تھی حضور کی پسند و ناپسند کیا. ہم بھی جانتے ہیں, ہم نے پڑھا ہے تاریخوں, مگر عمل اللہ تبارک و تعالی سچی محبت عطا فرمائے. اب آئیے دوسرے رخ پر. خیبر سے جب واپس ہو رہے تھے نا, خیبر سے جب واپس ہو رہے تھے, ایک عورت نے صحابہ سے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابیوں سے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا گوشت پسند ہے؟ اسے کہا گیا بکری کا. پھر اس نے سوال کیا نبی پاک کے صحابی سے کہ بکری کے کون سے حصے کا گوشت کھاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا پشت کا, پستی کا, پشت والا یعنی پیچھے والا حصہ. جب پشت والا حصہ کہا نا
وہ عورت گئی بکری ذبح کی، پش والے حصے کو تیار کیا، مگر تیار کرنے کے بعد اس کے اندر زہر ملا دیا۔ کیا ملا دیا؟ زہر ملا دیا، ملا کر بنایا، بنا کے رکھ دیا۔ حضور کو دعوت دی، نبی پاک آئے، صحابہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، بکری کا وہ گوشت، بول اٹھا یا رسول اللہ مجھ کو مت کھانا، میرے اندر زہر ہے، میرے اندر زہر ہے۔ یعنی بکری کا ذبح کیا ہوا بچہ، جانور بھی بولتے ہیں حضور کے۔ وہ ہنی نے شکایت نہیں کی تھی، ہنی نے شکایت نہیں کی تھی، سب نے سنا شکایت کی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت جھوم کر کہتے ہیں نا، چاند شک ہو پیڑ بولے جان نبر سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم، بارک اللہ مر جائے عالم، ہاں ہاں یہی سرکار ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا تھا نا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا تھا نا، پوری آئی تھی کمپنی حضور کے پاس، کہا تھا آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ایک معجزہ دکھا دیں اگر آپ رسول ہیں۔ دلیل کہ بولے کیا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اب چاند کسی کو پہچانتا ہے، مگر وہ بھی محیب تھا، محبوب کو پہچان گیا۔ بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں، چاند کسی کو نہیں پہچانتا، مگر جب غلام غلامی پر آ جائے نا حقیقتاً، اور سچی محبت اختیار کر لے، تو چاند تو غلام اور سورت تو غلاموں کو بھی پہچاننے لگتا۔ فاروق اعظم نے چھت پہ بیٹھے تھے، کوئی کام کر رہے تھے، گرمی لگی نا آپ کو، تو فوراً آپ نے اشارہ کیا، اے سورج اپنی گرمی محمد عربی کے غلام کو مت دکھا۔ فوراً دھیمی ہو گئی تھی، فوراً دھیمی ہو گئی، پتا چلا وہ کہا تھا نا لوہو قلم تیرے، خالی تو بول ہم حکم کو مانیں گے۔ سورج نے بھی مانا، دھیمی پڑ گئی تپیش۔ اب یہ تو صورت آقا کا حکم تھا، نبی پاک نے چاند کو اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، سارے بھاگ گئے، پلٹ کے بھاگے، کیا کہہ کے بھاگے؟ محمد عربی بہت بڑے جادوگر ہے معاذ اللہ، یہ کہتے ہوئے بھاگے۔ مگر جو سفر میں تھے نا، وہ سفر سے جب آئے نا، ان سے پوچھا یار 2 دن چند دن پہلے ہم نے حضور سے کہا تھا چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تم لوگ سفر میں تھے، تم نے دیکھا؟ کہا ہاں ہم چھت پہ سوئے تھے، ہم نے بھی دیکھا، ایک وہاں گرا ایک یہاں گرا، مگر حسد کی بنیاد پر ایمان نہ لا سکے، حسد کی بنیاد پر ایمان نہ لا سکے، مگر بریلی کا تاجدار بول اٹھا، بولو سبحان اللہ۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جان نبر سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم، بارک اللہ مر جائے عالم، ہاں یہی سرکار ہے۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو اس تقریر کو سننے کے بعد اتنا تو لوگ تو کہتے ہیں حضرت نزدی وہابی کا لفظ استعمال، میں نے کہا کہاں ہی استعمال نہ کریں، کسی کے باپ کا ڈر تھوڑی کیوں استعمال نہ کریں، جب انہوں نے غلط کیا ہے تو استعمال کریں گے اور کہیں گے ڈنگ کے۔ ہم آج کل کچھ مصلیحتیں چلا رہے ہیں، مصلیحت کس بات کی؟ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہی پڑھو نا، ہم رسول اللہ کے جنت، ہاں اس سے پہلے کا شعر کیا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، وہاں بھی لفظ لکھا ہے۔ آپ کون ہوتے منافق لکھنے والے؟
آپ کون ہوتے کہ فلاں نکل جائے؟ یہی بولیں گے ہم کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے، کیا فرماتے؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی۔ ان اندھوں کے لیے بیان کیا میں نے، آپ تو آنکھ والے ہو، رب کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دے، دل کو عشق عطا کر دے۔ اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ چاند کو نہیں پہچانتا، مگر میرا امام جان گیا یہ چاند محیب تھا۔ چاند کیا تھا؟ محیب تھا، حضور محیب، محبوب تھے۔ مگر جب پنگوڑے میں ہاتھ ہلایا نا تو چاند بھی جھومنے لگا۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، بریلی کے امام نے سب کو سمجھا دیا۔ اور کیا سمجھایا؟ سنو گے بلند آواز سے انشاءاللہ؟ ہاں، کیا فرماتے ہیں؟ چاند جھک جا تاجی در انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جا تاجی در انگلی اٹھاتے مہد میں، وجد میں سب جھومے یوں، مچل کے سمجھ میں آئے تب بھی جھومے، نہ آئے تب بھی جھومے، بس جھومے، کیونکہ اس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے جس پر پتھر بھی جھوم گئے تھے۔ ہاں تو بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ چاند جھک جا تاجی در انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، اور کیوں نہ چلے اشاروں پر کھلونا، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے۔ ہر باپ بچپن میں بچے کو ایک نہیں کئی کھلونے دیتا ہے۔ آج مزہ آئی کھیلا، شام کو توڑ دیا۔ آج مزہ آئی کھیلا، شام کو توڑ دیا۔ شام کو کھیلا، صبح توڑ دیا۔ شام کو کھیلا، صبح توڑ دیا۔ اب یہ تو کھلونا تھا نا۔ اللہ فرماتے ہیں جب چاہا کھیلتے رہے، وقت آیا توڑ بھی دیا، وقت آیا توڑ بھی دیا۔ اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اسی لیے خود سراپا، خود تکرار کریں اس کی یاد، ہم تو نور بھی مانتے ہیں بشتے بھی مانتے ہیں۔ خود سراپا نور تھے اور تھا کھلونا نور کا۔ حضرت ابو ہریرہ سنو گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بھوکے تھے، اندر کی کیفیت بھی میرے آقا جان لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا، شدت بھوک نے اتنا تڑپایا کہ میں چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا بھی اس لیے ہوا کہ میں دیکھوں کوئی ہے جو میرے پاس آ جائے اور میرے چہرے کو دیکھ کر میرے اندر کی کیفیت کو پہچان لے۔ تو سب سے پہلے صدیق اکبر گزرے میرے پاس سے، تو میں نے ان کو مخاطب کرنے کے لیے تو میری طرف دیکھیں، میں نے ان سے کہا اے صدیق یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے بتاؤ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ خود فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کی نظر خالی میرے چہرے پر پڑ جائے، میری اندر گئی ہوئی آنکھیں اس زردی والا چہرہ دیکھ لیں گے نا تو فوراً سمجھ جائیں گے ابو ہریرہ بھوکے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا بھی سوال اس لیے کہ میرے سامنے، مگر ابو صدیق اکبر آئے، سوال کا جواب دیا، آگے بڑھنے لگے۔ پھر عمر ابن خطاب آ گئے، میں نے ان کو بھی بلایا، ان سے بھی سوال کیا، وہ بھی آگے بڑھنے لگے۔ میں انتظار میں رہا، تیسرا کوئی اور نہیں آیا، آنے والا وہی تھا جو 12 ربیع الاول کے دن آیا تھا۔ ہاں وہی آقا آیا تھا۔ جب آئے نا یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
आए ना, आने के बाद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर से मैं क्या पूछता, चेहरा देख के कहने लगे अबू हुरैरा भूखे हो? अब बताओ यार, ऐसे आका का मिलाद न मनाए तो किसका मना, जो चेहरा देख के पहचान लेते हो, किससे मोहब्बत करें? अब इससे बढ़कर कोई दलील हो सकती है? उस वक्त अबू हुरैरा की कैफियतों का आलम क्या हो। अर्ज करने लगे, हाँ या रसूलल्लाह, शिद्दत भूख ने घर से बाहर निकाला। कहा घबराओ नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। चलने लगे। जब पीछे पीछे जाने लगे ना, अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब मैं हुजूर के पीछे पीछे जाने लगा, नबी ये पाक अपने घर पहुंचे, जैसे हुजूर अंदर गए ना, तो सामने दूध का प्याला रखा हुआ था। हुजूर ने घर वालों से पूछा, ये कौन? कहा हुजूर आपके लिए तोहफा आया है। जैसे ही सुना ना, अबू हुरैरा खुश हो गए। अब बुलाया था किस लिए? भूख लगी है ना, मेरे पीछे पीछे आओ। दूध का प्याला अंदर मौजूद, दूध का प्याला अंदर मौजूद, और जैसे ही अंदर प्याला मौजूद, घर वालों ने क्या कहा, हुजूर आपके लिए तोहफे में आए। अबू हुरैरा खुश हो गए, आज पेट भर जाएगा। अब खुशी हुई थी, फौरन हुजूर ने क्या कहा पता है? ए अबू हुरैरा, असहाबे सुफ्फा वालों को बुला लाओ। फौरन फिक्रमंद हो गए, यार ये क्या बात हुई, भूखा मैं हूं, पूरे असहाबे सुफ्फा को बुला रहे। मगर जान रहे थे महबूब का हुक्म है, बुलाना पड़ेगा। यही असहाबे सुफ्फा, ये वो असहाबे सुफ्फा थे जिनके छतों पर, जिनके सरों पर कोई छत नहीं थी, जिनके पास न माल था न असबाब था। उन्हीं के बदौलत आज इस्लाम हम तक पहुंचा। ये वो लोग थे जो सर ढांपते थे तो पैर खुला रह जाता था, पैर ढांकते थे तो सर खुला रह जाता। कुर्बान मेरे मां बाप उस असहाबे सुफ्फा की तमाम जमातों पर, कि जिनकी बदौलत इस्लाम आज हम तक पहुंचा, हम मोमिन बने। हुजूर ने फरमाया उनको बुला लाओ। खुद फरमाते हैं, नबी पाक के पास जब कोई खाना आता था ना, बचता था, आप असहाबे सुफ्फा को दे देते थे। सदका आता था, असहाबे सुफ्फा को खिलाते थे। उन्हीं को कहा बुला लाओ असहाबे सुफ्फा को। अबू हुरैरा सोते सोते जा रहे, भूख की निढाल, और पूरी जमात को बुलाने जा रहे, और ये भी जान रहे दूध का प्याला इतना सा, और बुलाए इतने सारे को, बुला के लाए और बुला लिया ना। अब पिला भी किसके हाथ से रहे वो भी तो देखें यार। जो भूखे थे ना उन्हीं को कह रहे हैं। अबू हुरैरा सब बैठ गए ना घर में, कहा हुजूर सब आ गए, कहा तुम ही अपने हाथों से एक एक को देते जाओ, सबको पिलाते जाओ। भूखा आदमी पिलाएगा, उसकी कैफियत और अंदाज क्या होगा यार। वो भी सोचता होगा ना बचेगा कि नहीं बचेगा, मगर यहां वो तसव्वुर ही नहीं था, नहीं था, क्योंकि सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी थे। जब पिला रहे थे ना, सबको पिला दिया। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर के सामने नबी पाक ने अपना चेहरा उठाया, अबू हुरैरा को देख, क्योंकि जान रहे थे ना कैफियत कितने भूखे। भूख घर से बाहर लाई थी अबू हुरैरा, भूख अबू हुरैरा को घर से बाहर लाई थी। देखकर हुजूर मुस्कुरा गए। हुजूर मुस्कुराए, कायनात मुस्कुरा गई। गोया के नबी के मुस्कुराने से ही अबू हुरैरा की भूख मिट गई। मुस्कुरा के हुजूर कहने लगे, अबू हुरैरा अब तो सिर्फ दो ही बाकी है ना, तू और मैं। कहा या रसूलल्लाह आपने सच भरा, सच फरमाया, आप बाकी हैं और मैं बाकी हूं। फिर हुजूर ने फरमाया अब बैठ, तू पी, अब पी। अबू हुरैरा कहते मैं पीने लगा। पीकर जब अपने मुंह से, होठों से हटाया और अर्ज की या रसूलल्लाह, हुजूर ने कहा फिर पी। मैंने फिर पिया, फिर मैंने अपने होठों से हटाया। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा फिर पी। मैंने पिया। जब चौथी बार कहा ना, तो अर्ज की या रसूल अल्लाह अब एक घूट जगह वहीं बची है, एक घूट जाने की जगह नहीं बची है। फिर नबी पाक को वो दूध दिया गया, हुजूर ने खुद उसे नोश फरमाया। अबू हुरैरा फरमाते फिर भी जितना था उतना ही रहा। क्यों जनाबे जिससे सत्तर साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अब मत भागना इस बार, जो भी इसी दर का हुआ खल
کے خدا اسے کی ہوئی، اور جو بھی اسی در سے پھرا اللہ ہی اس سے پھر گیا۔ کوئی عام نبی نہیں آیا تھا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے خود روئیں گے۔ ہوئے نبی جو خود روئے، ہم گنہگاروں کو ہنساتے ہیں۔ آپ روتے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا عیشِ مولا کی دھوم، مثل عرش نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے آدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک، اس کی تکرار کریں، دم میں جب تک، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور انگلیاں گے پر ٹوٹے پیاسے چوم کر ندیاں پنچ آب رحمت کی ہے جاری، واہ تو پہاڑ وجد کر سکتا ہے تو ہم وجد کیوں نہ کریں؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں تو مل کے نعرہ لگاؤ، سرکار کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، احمد کی آمد، دونوں ہاتھ بلند کر کے، احمد کی آمد، رحمت کی آمد، نعمت کی آمد، قاسم کی آمد، قاسم کی آمد، ہاشمی کی آمد، مطلبی کی آمد، عرشی کی آمد، قرشی کی آمد، قرشی کی آمد، نعمت کی آمد، سرور کی آمد، قائد کی آمد، قائد کی آمد، قائد کی آمد، نعمت کی آمد، سرور کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، غیب داں کی آمد، غیب داں کی آمد، غیب داں کی آمد، سرور سربراہ کی آمد، سرور انبیاء کی آمد، تاجدار انبیاء کی آمد، نعمت کی آمد، داتا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔